اب آپ لوگ میرے کو یہ بتائیے کہ جیسا کہ اب آپ لوگ میرے بچے ہیں، آپ لوگوں کو کیا چاہیے زندگی میں ترقی کرنے کے لیے؟ ابھی جو میں پوسٹر لکھا کہ نئی جنریشن پرانی جنریشن کو سنے سمجھے، والدین کی بات کو مانے، دیکھے کہ کیا ہے، لیکن ایسے اندھے بن کے نہ مانے۔ والد صاحب کیا بول رہے ہیں، والدہ کیا بول رہے ہیں، آپ کے بڑے کیا بول رہے ہیں، آپ کے علماء کیا بول رہے ہیں، اس کو سنیں، غور کریں اس کے اوپر، غور کر کے پھر آگے فیصلہ کرو آپ۔ تو آپ بتاؤ آپ کا اوپینین کیا ہے اس میں؟ میرا اوپینین کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی کہ جو بھی آپ سے حاصل ہو رہا، میرے کو جو بھی نالج آپ سے حاصل ہو رہی، جو بھی علم آپ سے حاصل ہو رہا، اس پہ میری تحقیق، میرا ریسرچ ضروری ہے۔ ٹھیک اوکے، نہیں، آپ کو کبھی ایسا خیال نہیں؟ کوئی چیز میں ایسا ہوتا کہ بھائی لاجک یہی بول رہی، بول کے میں محنت نہیں کرتا کہ بھائی یہاں پر لاجیکل دکھی بابا کی بات مان لیتا ہوں میں، ہاں ایسا ہے، بس اتنا ہے۔ نہیں لاجک کے سامنے میں وہ کر دیتا ہوں، یعنی ریسرچ کو وہ کر دیتا ہوں، اور یہ لاجیکل ہے بات بھائی۔ وہی آپ سوچیں گے تو صحیح نا بھائی، ہاں، وہ لوگ بھی آئیں گے نا، پھر آپ ادھر آ جاؤ۔ میں سوال کرتی ہاں، ہوں، لاجک اگر تم کو بابا کی بات میں دکھ گئی تو تم اپنی ریسرچ کرنا بند کر دو۔ میں بول رہا ہوں یہ ہوتا میرے ساتھ، بول کے یہ ہوتا میرے ویسا ساتھ۔ مطلب تمہارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ نہیں، ڈز میٹر کر لو تو جب صحیح دکھیں گی تو میں بات مانوں گا نا بھائی۔ میرے دماغ میں صحیح دکھ رہی بات، لاجیکل دکھ رہی، فیکچوئل دکھ رہی، ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے۔ اب جیسا 4 بیسک نیڈز ہے ہیومن باڈی کے، 4 بیسک ہے سول کے بیسک نیڈز، وہ اتنی لاجیکل بات ہے، اتنی پرفیکٹ بات ہے۔ میرا جو بنایا ہوا پوسٹر ہے، میں مان لیا اس کو، اور ہر چیز کو اس میں ڈال کے کر کے لے کے چلتا ہوں ویسا۔ اب اس کی تحقیق کہاں کروں گا بولو؟ وہ نہ کوئی کتاب میں ہے اب تک، نہ نہیں، آپ غیر شعوری طور پہ تحقیق تو کر ہی رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں اس کو تحقیق کیا ہے، آپ یہی بول رہے ہیں نا بھائی کہ میں اس کو دیکھا زندگی میں، یہی تو تحقیق ہے۔ آپ اس کو جب پریکٹس میں لے کے آئیں گے، تجربہ کریں گے نا بھائی، میں ایک چیز ہے بول رہا ہوں بھائی یہ چیز اچھی ہے آپ لے لو، آپ اس کی تحقیق کب کریں گے؟ کھول کے دیکھیں گے پارٹس اس میں کیا ہے، یوز کریں گے نا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو بس کنٹینیو۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ جو بول رہے ہیں جب آپ کو لاجیکل لگے تو بہت سارے لوگوں کو غلط بیانات بھی لاجیکل لگ رہے، یہی تو گمراہی کا اصل راستہ ہے۔ کرسچن پیدا ہوا، کرسچن کے گھر میں اس کو لاجک سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، 350 کروڑ عیسائیاں مان رہے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہے۔ از اٹ پاسبل؟ آپ کے پاس بیس کیا ہے؟ لاجک کو کرنی نہیں، آپ جس بات کو ایک دم اچھی لگ رہی ہے آپ کو، بھائی بغیر باپ کے بیٹا کیسا پیدا ہوتا، لاجک ہے، لیکن آپ تحقیق نہیں کرے۔ اچھا، ہمارے پاس مسلمانوں میں ایسی کون سی تحقیق کر لیے جو کرسچن سپر پاور سے زیادہ عقل مند ہو گئے، ہمارے مولوی اور ہم لوگ جو بول رہے نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے؟ وہ اس لیے کبھی قرآن پڑھ کے سمجھے عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے کیسا نہیں ہو سکتے عیسیٰ؟ نہیں، اس سے بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ابا بولے، آپ کے بڑے بولے بول کے آپ مان لیے، آپ کو صرف اتنا ہی معلوم ہے نہیں مسلم اس بات پہ اپن بلیو کرتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تھا۔ اب عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، میں بولتا ہوں عیسیٰ کو موت آ گئی، میں بولتا ہوں عیسیٰ واپس آنے والے نہیں ہیں، میں بولتا ہوں کوئی مہدی نہیں ہے، میں بولتا ہوں کوئی دجال نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی، بڑی بڑی شخصیتیں کھڑی ہوئی ہیں میرے سامنے، کیا کروں؟ مان لو، تہے دل سے عزت کرتا ہوں ان لوگوں کی، میں اپنے آپ کو ان کا شاگرد مانتا ہوں، ان سے میں بہت ساری چیزیں سیکھا سوچتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے جب میں قرآن پڑھ کے اس کی ریسرچ کرا، اچھا پھر دوسرے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں تو قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے، لیکن تفسیر لکھنے کے باوجود بھی وہ معاملے میں انہوں اللہ سے دعا نہیں کرے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ۔ اس وقت پوری دنیا میں میں ایک بھی عالم ایسا نہیں دیکھا، نہ عربوں میں، نہ اردو بولنے والوں، نہ انگلش بولنے والوں، ایک بھی آدمی آپ ایسا بتائیے یوٹیوب پہ میرے کو، یا کوئی کتاب نکال کے بتائیے جو آپ کو یہ سمجھا سکے کہ آپ کا کوئی بھی فائنل کرنے سے پہلے آپ اپنے رب سے پوچھو۔ لوگ ہم بول رہے ہیں ارے ایک بہت بڑے مفتی ہے حیدرآباد میں، وہ بولے اچھا اب آپ اللہ سے پوچھ لیں گے اللہ میاں یہ حلال ہے یا حرام ہے،
آپ کے دل میں کوئی تو بھی شیطان خیال ڈال دیں گا تو آپ حرام پہ کو حلال سمجھ کے گزارا کر لیں گے کیا؟ ایسا ہوا تو دنیا میں فساد ہو جائے گا. میں بولا آپ کی عقل پہ رحم آ رہا ہے میرے کو. ایسا ہوا تو دنیا متحد ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ غصہ کس بات پہ آتا بولیے کیا ہے؟ شرک. شرک کس کو بولتے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا دینے کو شرک بولتے ہیں. اللہ کی یعنی ذات میں صفات میں کسی اور کو شامل کر دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اے محمد ان کو بتاؤ کوئی پرابلم آیا تو میرے سے پوچھو. اگر تم میرے سے میری عبادت کرو, میرے سے سوال کرو, میرے سے جواب لو, میں ہدایت دینے والا ہوں, میں پیدا کرا رہا ہوں, میں تم کو ماروں گا, میں تم کو اٹھانوں گا, میں تم سے سوال کروں گا. تم بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, غصہ نہیں آتا؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بول دیے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا تو ناراض ہو گئے آپ. وہی بخاری شریف میں مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو عقل نہیں ہے ملا کے دیکھنے کی. اللہ کے ساتھ تم رسول کا نام جوڑے کیسے؟ اسی لیے پوری قرآن میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں ہے. معلوم آپ کو کس کا مطلب کتنا خطرناک نکلتا اگر گیپ بدل دیے تو صرف تھوڑا سا. اگر لا الہ الا اللہ کے بعد اگر آپ نہیں رکے لا الہ الا اللہ محمد, عبادت کے لائق اللہ اور محمد کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, ہو گئی بات, جو کہ رسول اللہ بھی ہیں. اگر آپ لا الہ الا اللہ کے بعد گیپ نہیں دیے, محمد رسول اللہ گیپ کے بعد نہیں بولے, تو کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. یا ملا کے بھی بول دیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد اور اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. محمد وہ ہے جو رسول ہے اللہ کے. یہ مطلب نہیں نکل رہا. کتنا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو آج تک کوئی غور نہیں کرے اس بات کی. جب آپ ترجمے پہ جائیں گے, جب آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے, یہ بات کا مطلب میں کیا نکالوں؟ بولیے یہ فرق کیوں آ رہا ہے میرے اندر, میرے دماغ میں یہ باتیں کیوں آ رہی, دوسرے ان کے دماغ میں کیوں نہیں آ رہی؟ جو میں بولا پہلے بولو. میں جو سوچ رہا تھا اتنے دن سے کہ انسان کی شخصیت کیسا بنتی ہے اور شخصیت چینج کیسا ہوتی ہے. ویری تو گڈ. یہ 3 پوائنٹ آئے میرے دماغ میں. انوائرمنٹ, ہیریڈیٹری, ہاں یعنی کس خاندان میں آپ پیدا ہوئے, وراثت سے چل لیتے آتی ہاں شخصیت. اور پھر انوائرمنٹ, ماحول, کہ آپ کس ماحول میں بڑھ رہے, صحبت کیسی ملی آپ کو. آخری میں آ رہی محبت, کہ بھئی یہ 3 چیزوں سے انسان کی شخصیت بنتی بھی اور چینج بھی ہوتی, بگڑتی بھی. ویری گڈ. بگڑتی بھی اور چینج بھی ہوتی ہے, یعنی اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. صحبت بدلے تو آٹومیٹیکلی آپ کی ایکٹیویٹیز چینج ہو جائے. تو میرے کو یہ دکھا کہ آپ کے دماغ میں جو یہ سب چیزیں باتیں چل رہی ہیں, یہ 3 چیزوں سے وہ ہے کہ بھئی آپ کو اللہ سے اتنی محبت ہے, ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ویری گڈ. محبت ہے. محبت میں آ کے آپ یہ سب کر رہے ہیں, یہ سب سوچ رہے ہیں, یہ سب اتنا پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, ترجمہ کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اچھی فیملی میں پیدا کرے. خیرات ندیم جیسے ایک بہترین اسکالر شاعر کے گھر میں پیدا ہو گئے. اچھا, اب انوائرمنٹ کی بات آ گئی. میں یہ غور کرا کہ آپ کہیں بھی کوئی بھی محفل میں بیٹھو, مسلم کی محفل میں بیٹھو, غیر مسلم کی محفل میں بیٹھو, کہیں بھی بیٹھو, آپ کچھ نہ کچھ کر کے وہ ماحول کو کریٹ کر لیتے. ویسا ایک مذہبی ماحول کریٹ کر لیتے جہاں پر صرف مذہبی بات آتی ہے. کوئی ایسا انٹینشن سے نہیں آتے آپ کے پاس, ارے چلو مجیب بھائی کے پاس جائیں گے, گانے سنیں گے بول کے آتے ہیں لوگ, لیکن آتے کہ ماحول ہو جاتا ہے کہ مذہبی بات نکل جائے. مذہب بولنے کے بجائے آپ یہ بولیے لاجیکل بات نکل جائے. وہ رہتا وہ دین کا انٹروڈکشن. اور کچھ آپ کی رائے کچھ ہے؟ بولو. میں ابھی تک اس بارے میں سوچا نہیں. انسان کے اندر کوئی چیز اگر ایکسٹرا ہے تو وہ کیوں ہے؟ یہ الیکٹریسٹی جو بنی پہلی مرتبہ, یہ ابراہیم علیہ السلام کو کہیں کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ, آرام سے اے سی میں رہتے تھے نا. پھر آپ ہوائی جہاز کریٹ کرے, محمد رسول اللہ کے زمانے میں ہوائی جہاز بن جاتا تو نہیں, وہ تو ہر چیز ایک اپنے وقت کے حساب سے اوپر والا جو ہے رکھا ہوا ہے. تو پھر دینا تھا نا بھائی, وقت کے حساب سے انہیں نہیں رکھا. انہیں تو آدم علیہ السلام کو پوری زمین دے کے بولا اس کے اندر ہوائی جہاز بھی ہے, الیکٹریسٹی بھی ہے, میگنیٹ بھی ہے, وہ بھی ہے, جاؤ نکالو, نکال کے بتاؤ میرے کو. یہی میری عبادت ہے. اپنی کوشش. ہاں اچھا, اپنی کوشش کرنا. اس میں بابا یہ بول رہے ہیں کوشش ہوتی کب؟ کوشش ہوتی جب آپ کو کوئی چیز کھٹک دے. ٹھیک ہے, میں بھی بیٹھ سکتا ہوں نا بھائی, جیسا ہر کوئی کر رہا,
बाप दादा दिए हुए है, बाप दादा कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खटकना ना, वो खटकना भी ऊपर वाले से आना। या फिर डिपेंड हो जा रहे हैं यहाँ पे डिपेंड है। अगर ऊपर वाला दे दिया तो फिर आप इनाम के मुस्तहिक अपनी नहीं है। मेंटालिटी वैसी है, अपनी शख्सियत वैसी है कि अपन खटकती अपने को वही चाहिए। वो जो स्विच है ना कि भाई देखो, ये ऐसा एक हाँ, हर इंसान के पास जो स्विच है सही गलत को वो परखने करने का, वहां पे वो मीटर बंद कर देते, बचपन से बंद कर देते कि भाई हम जो बोले वो कर लो, ठीक है। अब वो मीटर कहीं ना कहीं मार रहा, वो मीटर को समझना कैसा, वो बोल रहा हूँ मैं। मीटर समझने की भी जो वो है सलाहियत है वो ऊपर वाला दिया ना आपको। तो मीटर को खराब कर ले रहे हैं आप, ये अलग बात है। हाँ, आपके बड़े खराब कर रहे हैं या आप आप कर ले रहे हैं, वो एक बात की बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो वो मीटर को क्या बोलते हैं अरबी में, कुरान में क्या है वो मीटर? वही रिपीट करता हूँ मैं, रोज रिपीट करता हूँ आयत। नफ्स, नफ्स सूरह शम्स की आयत है ना भाई। तुम यानी हद से गुजर जाना भी आपके अंदर दिए हुए है, हद में रहना भी आपके अंदर दिए हुए है। वो नफ्सिम वमा सव्वाहा, जब कभी भी मैंने जितनी नफ्स बनाए, नफूस बनाए, सव्वाहा बनाया, सवेत वलमा सवेत बोलते हैं ना अरबी में, बनाए नहीं बनाए। सव्वाहा नफ्स क्या है, फीमेल है। वो नफ्सिम वमा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, इल्हाम कर दिया फुजूरहा, इन्फजार, फटके निकल जाना, फजर डाउन को बोलते हैं, जैसा सूरज निकलता, अपनी हद से निकल जाना भी मैं तुम्हारे अंदर डाल के भेज रहा हूँ। तकवाहा वो हद से रुक के रहना, बुराइयों में मुब्तला नहीं होना, हद से निकल जाना बुराई है। लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस बेसिकली मीटर के तौर पे आपके अंदर है। उसके बाद फाइनलाइज कर दिया अल्लाह ताला, कद अफलाहा, यकीनन कामयाब हुआ वो मन ज़क्काहा, जिसने अपना प्यूरिफिकेशन किया अपने नफ्स का। जिंदगी भर ये सोचते रहा मैं बैठा हुआ हूँ तो सही बैठा हुआ हूँ नहीं, मैं चल रहा हूँ तो सही चल रहा हूँ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ नहीं, मैं जो सुन रहा हूँ वो सही है या नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला बता रहा है इन्न सम्आ वल बसरा वल फवादा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, मैं तुम्हारा सुनना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा मानना, सबका हिसाब लेने वाला हूँ। तुम सुन के खामोश नहीं बैठ सकते। ये है इनिशिएटिव। जी बोलिए। अब मैं मेरे हिसाब से हाँ, आपके अंदर ये जो पर्सनालिटी ट्रेट आपका है, वेरी गुड। वो शायद इसीलिए है क्योंकि आपको बचपन से नहीं बोलने की आदत है ओके, कि इनकार कोई कर आपको देना, इनकार करना, हाँ, या रुक के सोचना, रुक के सोच के, मतलब हाँ। एक तरीके से उसको इनकार करना, आंख बंद करके नहीं यकीन कर लेते। हाँ, वेरी गुड। आंख बंद करके यकीन नहीं करना। अगर आपको कोई छोटी बात भी बोले तो या तो आप उसको रुक जाना या फिर नहीं इनकार कर देना, इनकार कर देना, अभी नहीं करता मैं, वेरी गुड। या फिर अब आप जो समझते समझो, हाँ, मैं उसका बाद में जवाब दे देता हूँ। ये इसकी वजह से शायद आपकी पर्सनालिटी, लेकिन ये जो सिफत आप बयान कर रहे हैं, यहाँ आ रही है अब साद की बात कि मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे बड़े वो स्विच को एक्टिवेट करना सिखाए। अल्लाह जो दे डाल के भेज दिया उसको एक्टिवेट करना सिखाए। कहीं ना कहीं आप बचपन से कोई ना कोई बात पे नहीं बोलना शुरू करे बोल के उन लोग आपकी बात को ओके बोले होंगे छोटे छोटे बातों पे। आप बोल रहे हैं 7 साल के जब आप थे, जब से ये सब चीज़ें शुरू हुए, मेरे को याद है, सो बोल रहा और हूँ। आपको एनकरेज लोग करे होंगे, करे नहीं, मगर उन्होंने एक्टिवेट करे मेरी वो सिफत को। वो चाहते तो खराब भी कर सकते थे, चुप बैठो, तुम खामोश बैठो, तुम अभी बच्चे हैं, ये बड़े 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 बातें नहीं करना, ये बोलते। बल्कि पप्पा के दोस्त ये बोलते थे, ये इतना 9-10 साल का 8 साल का बच्चा हमारी महफिल में बैठा हुआ है, यहाँ इतने बड़े बड़े दानिश्वर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, कभी खुल के मजाक कर लेते, कभी कोई गंदी बात कर लेते, तो पप्पा क्या जवाब देते थे, मैं बच्चे को अंदर नहीं भेजता। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं मेरी महफिल में बैठ के, कि जो बच्चों के सामने नहीं करने की है। मेरे बच्चे के सामने ऐसी बातें करो जिससे उसकी तरक्की हो। आज ये हम माहौल अपना पैदा कर रहे हैं, उल्टी उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। फ़ोन आया तो बोले सोरे बोलो बाबा, सोरे बोलो। बच्चा जाके बोल रहा है, अब्बा बोल रहे अब्बा घर में नहीं है बोले तो उसको बचपन से झूठ सिखा रहे हैं। बीवी के सामने आप पूरी दुनिया के साथ धोखा दे के, पैसे खा के,
لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے ایک بیڈ امپریشن اس کے دل میں بٹھا کے اب میں شوہر ہوں تمہارا تم میری عزت کرو تو ارے جا تیرے اندر کتنے پنکچر آئے میرے کو معلوم ہے نہیں سوچیں گے انہیں بولیں گی نہیں بیچاری لیکن انٹرنلی تو دے دیے. اسی طرح بچے بھی 5-10 سال کا بچہ بھی اندر سے دیکھ لیتا انہیں میرا باپ جھوٹا ہے میرا باپ فراڈی ہے تو گئی کو عزت کریں گا بھائی انہیں آپ کی. چلیے اور کچھ ہے. یہ پوائنٹ پہ میں آ رہا تھا ہاں. کہ آپ جو بول رہے ہیں یہ چیز آپ میں کیوں ہے. ایک یہ بھی دکھتا میرے کو کہ نام کی تاثیر مجیب اچھا جواب دینے والا اس کا بھی شعور ہونا نا. اب آپ سے کوئی بھی سوال کر لو چاہے وہ فلسفی ہو چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ تجاری ہو چاہے وہ دنیاوی ہو کچھ بھی ہو رشتوں کے بارے میں ہو یہ ہو وہ ہو آپ کے پاس جواب ہے نہیں صحیح کوئی بھی میٹر پہ لے گیا آپ یہی بولنا چاہ رہے ہیں نا بھائی کہ میرا سوچنے کا طریقہ ایسا ہے. نام کی تاثیر تو نام کا اثر کب ہوگا جب آپ کو اس نام کا مطلب معلوم ہوگا. جی آپ کو بچپن سے بتا دیے دیکھ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پٹھان کی اولاد ہے تو اس کو معلوم پٹھانا نکلے ہوئے رہتے پٹھانا جھٹخفا رہتے پٹھان کسی سے ڈرتا نہیں ہم پٹھان ہیں ہم 10 سال سے ایک ہی عمر بتائے گا 40 سال. تو وہ ایک میں مذاق کے طور پہ بول رہا ہوں وہ کیا ہے وہ ہے آپ کے دماغ میں یہ بات کو بٹھانا. آپ ہندوؤں میں دیکھ لو ارے تم ٹھاکر خاندان کے ہو کے ایسا کر رہے برین میں بیٹھتے جاتا بچے کے ٹھاکر کا مطلب کیا ہے. اب وہی ٹھاکر کو آپ جو ہے اگر بیڈ امپریشن میں پیش کرتے رہے ٹھاکروں کے خاندان سے ایک طرف آپ تصور یہ بنا رہے ہیں ٹھاکر کا مطلب بہت بڑی فیملی دوسری طرف آپ ٹھاکر کا مطلب یہ بنا رہے ہیں. اب جیسا ہمارے پاس شیعہ سنی 2 الگ الگ فرقے ہیں سنیوں میں سے ہے وہ بولتے شیعہ لوگ سمجھ جانا سنی برے لوگ ہیں. ہمارے پاس کیا ہے ارے قادیانی ہے وہ. آپ پہلے وہ نام دیکھ کے اس کا بیڈ امپریشن ڈالیں. بالکل اسی طرح اگر مجیب کا نام کوئی کافروں میں سے کسی میں سے ہوتا ہے وہ کوئی ابو لہب نام رکھتے اپنے پاس بری بات کیا ہے. لہب چمکتا ہوا بھڑکتا ہوا شمس الدین بھی بول لیتے اپن لوگ دین کا سورج معنوں میں وہی چھوا نا پھر لیکن شمس الدین بولے تو اب آپ کے سامنے وہ ایک بڑی بات ہوگی. بس اتنا سا ہے. کنکلوژن کر دے تو میں بات کا سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے اس کائنات کو بناتے وقت سارے نفوس کو ایک جگہ جمع کرے. سورہ اعراف آیت نمبر 172 وہ نفس وما سواہا سے بھی پہلے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم اذ اخذ ربک من بنی آدم پورے بنی آدم کو جمع کرے. پھر یہاں انفس کا ذکر آ رہا ہے دیکھو نفس کا ذکر آنے والا ہے. اشہدہم علی انفسہم جسموں کو لے کے آئے لا کے اس کو نفس دے کے اپنی نفس یعنی زندگی دکھا دی. الست بربکم اب بولو میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوا بلا یس یس. پھر اقرار بھی کر رہے ہیں وہ شہیدنا ہم تو دیکھ بھی لیے ہماری زندگی. کیوں پوچھ رہے ہیں آپ یہ سوال ہم سے ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین. قیامت کے دن آگے میرے سے یہ نہیں بولنا ہم لوگ یہ ایگریمنٹ سے غافل تھے. پھر ہمارے یہ ایگریمنٹ کیا یاد رہنے والا ہے؟ ہاں یاد رہنے والا ہے. میں تمہاری میموری کے 2 حصے بنا رہا ہوں ایک تحت الشعور ایک فوق الشعور. تحت الشعور میں وہی ہے وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا وتقواہا. جب میرا رسول آ کے تمہارے کو یہ بات بتائیں گا تو وہ ٹرانسپیرنٹ نیچے سے وہ کنیکشن ملیں گا تم کو زندگی میں بھی دکھاؤں گا. کہیں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے ساتھ ایک ایسا سین ہوا کہ جو تمہاری میموری میں پہلے سے ہے. یہ ہر مذہب کے ہر فرقے کے ہر دین کے آدمی کے پاس رہتا ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتے رہے یہ سین تو میں کہیں دیکھا ہوا ہوں آپ کو میں پہلے کہیں ملا ہوا ہوں یہ جگہ پہ میں پہلے کہیں آیا ہوا ہوں یہ ڈائلاگ میرے کو کہیں پہلے کوئی حالانکہ ایسا ہوا ہی نہیں لیکن وہ آپ کا تحت شعور ہے جو عالم ارواح میں دیکھ چکے ہیں آپ اپنی زندگی وہ آپ کو یاد دلاتا ہے. اور چیزیں اب یہ پورا ایگریمنٹ یاد دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ کو. عہد الست میں عالم ارواح میں آپ سے جو بات چیت ہوئی ابھی میں آپ کے سامنے سنایا آپ تک نہیں پہنچا تھا. کیسا پہنچانا؟ سورہ بقرہ 151
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یہ میری آیات تم کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. کما ارسلنا، ہر زمانے میں، ہر دور میں، زمین کے ہر ٹکڑے میں میں نے تمہیں میں سے ایک شخص کو اپنا پیغمبر بنایا، میسنجر بنایا. رسول کا لفظ ہے یہاں، نبی نہیں ہے. دیکھو اگر خالی رسول ہے تو انہیں ادھر سے لے رہا بک دوسروں تک پہنچا دے رہا ہے، لیکن اگر اللہ سے ڈائریکٹ لے رہا ہے تو وہ نبی بھی ہے. پھر اورل کا اورل سنا دے رہا ہے تو خالی نبی ہے. اورل بھی سن رہا ہے، کتاب بھی لا کے لکھوا رہے ہیں اگر جبرائیل، تو پھر وہ اور نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے. اسی لیے خاتم النبیین ہے. دیکھو آپ، ما کان محمد آبا احد من رجالکم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہو محمد، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں. ختم، اختتام، اینڈ the seal of the prophets. وہاں رسالت باقی ہے، نبوت ختم ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ کے دیے سو کتاب باقی ہے قیامت تک. وہ کتاب میرے کو پہنچانا ہے. وہ رسپانسبلٹی رسول کی امت کو دے دی ہے اللہ تعالیٰ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہترین بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو اس کتاب سے بلائے. وقال اننی وعمل صالحا، پھر اور اس کتاب پہ خود بھی عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، میں اور کچھ نہیں ہوں، میں تو وہی فرما بردار ہوں جو نبی جو فرمان لے کے آئے ہوئے. تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہیں میں سے اٹھایا. یتلو علیکم آیاتنا، اقرا علیکم آیاتنا نہیں ہے. اقرا بولے تو پڑھ کے سنائیں گا، اتلو ہے. اتلو کا مطلب سمجھائیں گا تمہارے کو، ایک ایک آیت سمجھائیں گا، پریکٹیکل کر کے بھی دکھائیں گا. کیونکہ فالوئنگ کی نیت سے سمجھتے ہوئے پڑھنے کو بولتے اتلو، تلاوت. وہ یزکیکم، پھر تزکیہ آ گیا. وہ نفس وما سوا الہما فجورا و تقوا، کیوں؟ کیونکہ وہاں اختیارات دیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے کیسا کنیکشن ہے پورے آیتوں کا. یہ پورا کنکلوژن پیش کرنا ہے ہمارے کو، اسی کو دعوت بولیں گے. یتلو علیکم آیاتنا، وہ یزکیکم، تمہارا پیوریفیکیشن کرے گا. وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا، انٹیلیجنسی کا. وہ یعلمکم ما لکم تکونوا تعلمون ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ چھپی ہوئی بات بتائے گا جو اگر نبی نہیں بتاتا تو زندگی بھر کوئی نہیں بتا سکتے تھے. وہ آیت ہے پھر سورہ اعراف کی 172. پوری کی پوری زندگی، پورے کا پورا معاملہ آپ کا فٹ ہو گیا یہاں پر. تو یہ ہے وہ پورے پارٹس جس میں ٹوٹل پوری باتوں میں نکال کے اگر آپ ٹاپ موسٹ لیول کے اوپر کوئی چیز کو لانا ہے تو کون سی صفت کو لائیں، کون سی چیز کو لائیں گے. اب اتنی باتیں کریں نا اپن، تھوڑا اللہ دے رہا ہے، تھوڑے بڑے سکھا رہے ہیں، تھوڑا رسول لا رہے ہیں، تھوڑا یہ کر رہے ہیں، تھوڑا وہ ادھر سے آیا، تھوڑا ادھر سے آیا. اوکے، اب ٹاپ موسٹ لیول کس کو دیں گے آپ؟ اللہ کو دیں گے کہ اللہ نے ڈال کے بھیجا. رسول کو دیں گے، رسول لا کے ہمارے کو دیے. نفس میرے ہے. اور بھائی ہاں، ابتدا کہاں سے کرنا چاہیے؟ پھر آپ کے ایفرٹ سے کرنا چاہیے، آپ کو قدم آگے بڑھانا چاہیے. ابتدا وہاں سے ہے نا. اب میں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ تعریفیں کرتے بیٹھا ہوا ہوں اللہ کے، ابتدا وہاں سے ہو رہی، سمجھ رہا ہوں میں، وہ تو ہو چکی. میری زندگی میں ابتدا کہاں سے ہونا ہے؟ محمد الرسول اللہ 40 سال تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے. ابتدا کرے نہیں کرے اپنی؟ جب سے شعور آیا کیا ابتدا تھی ان کی؟ صادق اور امین، سچے اور امانت دار. دنیا کے بھی امانت دار، اپنے جسم کے بھی امانت دار، اپنی شخصیت کے بھی امانت دار، اللہ جو چیزیں دیا اس کے بھی امانت دار. یہ کوالٹیز ہے. یہ لو میں تم کو محمد بناتا ہوں. ابتدا کہاں سے ہوئی میری لائف کی؟ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی میں آپ کو رحمت اللہ العالمین عالم ارواح سے بنا دیا تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں پھر میرے ساتھ. میرے کو کیوں نہیں بنائے بھائی؟ میں پوچھوں گا نہیں قیامت کے دن. ابراہیم علیہ السلام نہیں پوچھیں گے؟ میں تو ابو الانبیاء ہوں، پورے انبیاء کا باپ ہوں، میں میرے سے نکلی پوری نسل، لیکن اتنی قدر محمد کی کیا وجہ ہے صاحب؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیں گا بات کرنے کا، ہر ایک کو موقع دیں گا. ایک ہندو، ایک کافر،
اللہ کا انکار کرنے والے کو بھی موقع ہے پوری بات کرنے کا، اور اللہ فرما رہا ہے میں کوئی ناانصافی نہیں کروں گا اس دن. چلو انشاءاللہ اللہ کریم.